لسانی یفقہوا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، الحمد للہ۔ عدنان بھائی، بک نظر آ رہی ہے ہماری آپ لوگوں کو؟ جی شیخ آ رہی جی؟ جی بک نظر آ رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ، تھوڑا سا میرے پاس مجھے جو ہے ایک منٹ میں ویو جو ہے ایک اسکوئر اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دیکھیں تو ہم جو ہے نا لیسن نمبر 6 میں چل رہے تھے، اور یہ ہمارا جو پیج نمبر ہے، میرے پاس پیج نمبر 35 ہے یہ۔ تو آپ لوگوں کے پاس کون سا پیج ہے دیکھ لیجیے گا۔ یہ لیسن نمبر 6 کی ایکسرسائز نمبر 5 ہے جو آج پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو یہ دیکھیے گا، ضمیریں پڑھ رہے تھے ہم، ضمائر، پروناؤن، اور انگلش کے اندر جو پروناؤن ہوتے، تو جب ہم فعل کو استعمال کرتے ہیں ہم، تو جو ہے نا ضمیروں کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو 5 نمبر کی جو ایکسرسائز ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ with الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردۃ فی الجمل الاتیہ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے گا جو بلو کلرز میں ہے ان کو جو ہے نا صحیح طور پر پڑھنا ہے ہمیں، ہے نا۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے نا زبر زیر پیش نہیں لگایا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ نمبر 1۔ اچھا، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو 1 2 3 4 جو جملے ہیں ان میں انا، اور یہاں پر جو ہے نا ذہبہ جو فعل استعمال کیا گیا ہے، ذہبہ، اس کے ساتھ میں تا کی ضمیر استعمال کی گئی، لیکن اس وقت زبر زیر پیش نہیں لگایا گیا ہے۔ تو ہمیں خود سے پڑھنا آنا چاہیے۔ عربک جب ہم پڑھیں تو ہمیں خود سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ ذہبہ، ذہبت پڑھے کہ ذہبتہ پڑھے کہ ذہبتو پڑھے کہ ذہبتے پڑھے، ہے نا۔ تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو نمبر 1 پر جو جملہ ہے وہ انا اور الی المطواری، تو یہاں پر اس کو جو ہے نا کیا پڑھنا چاہیے؟ ذہب کیا پڑھنا چاہیے؟ انا کے ساتھ میں کیا ضمیر استعمال کریں گے؟ انا ذهبت الى المطار۔ ذہبتو، انا ذہب، ذهبت انا ذہبتو۔ اب یہاں پر دیکھیں زبر زیر پیش تو نہیں لگا ہوا ہے نا، لیکن ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے، ہماری عربی کے اندر اتنی جو ہے نا تھوڑی موڑی جو ہے نا آ جانی چاہیے، اتنا شعور آ جانا چاہیے ہمیں کہ ہمیں انا کے ساتھ میں کیا کہنا چاہیے۔ ہمیں انا ذہبت نہیں کہہ سکتے، انا ذہبتے نہیں کہہ سکتے، انا ذہبتہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہماری زبان جو ہے نا خود پکڑ لے اس کو کہ انا ذہبتو، انا ذہبتو الی المطاری۔ تو ذہبتو کے اندر جو تو ہے یہی جو ہے نا ضمیر ہے، ضمیر فاعل والی۔ نمبر 2 پڑھیے گا، نمبر 2 اختی الی المستشفى۔ ذهبت تو یہاں کیا نہیں، نمبر 2 ذهبت اختی ذهبت انا تین نمبر پہ ہے۔ بنی تھی ہو گیا تھا اوکے، میرے پاس جو ہے نمبر 2 کا جملہ ہے اختی، ہے نا۔ اختی ذهبت الى المستشفى۔ اختی کے ساتھ میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اختی ذہبت، ذہبت کہنا چاہیے، کیونکہ ہم جب عورت کے بارے میں، فیمیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ذہبت، قرأت، کتبت ایسا کہنا چاہیے ہمیں۔ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں ابھی تک، جو ہے نا بہت سارے اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں ابھی تک۔ تو اس بات کو جو ہے نا دھیرے دھیرے جو ہے نا کلیئر کیجیے گا اپنے مائنڈ میں۔ تو اختی ذہبت، اختی ذہبت۔ نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا، میرے پاس لکھا ہوا ہے جو ہے نا اسکرین دیکھیے آپ لوگ۔ نمبر 3 کا جو جملہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟
أذهبت إلى الملعب يا ولدي تو اب یہاں پر ذهبت پڑھنا چاہیے ہمیں. اذهبت کیا پڑھے گا ہمیں؟ إلى الملعب یا یوسف اذهبت الى الملعب یا یوسف. تو اب جو ہے نا ہمیں دیکھیے زبر زیر پیش نہ لگا ہوا ہو تب بھی جو ہے نا ہمیں پڑھنا آنا چاہیے عربک. تو اسی کو کہتے ہیں ہم عربک لینگویج جانتے ہیں نا. ادروائز جو ہے نا بہت سارے لوگ ناظرہ قرآن پڑھ لیتے ہیں, قرآن دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے سی وی پروفائل میں کہ جو ہے نا عربی جانتے ہیں ہم. عربی اس کو نہیں کہتے, عربک لینگویج کو کہتے ہیں. آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کو قرآن ناظرہ کہتے ہیں, آپ دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں, ہے نا. بہت سارے لوگ ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں کہ مجھے عربی آتی ہے, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے نا. تو وہ عربک نہیں آتی ہے اصل میں وہ, ٹھیک ہے نا. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4 کو پڑھیے گا, اسکرین پہ دیکھیے گا. نمبر 4 پہ کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ تو أذهبت إلى المكتبة يا فاطمة اذهبتی پڑھیں گے ہم یہاں پر, اذهبتی الى المکتبۃ یا فاطمۃ, ہے نا. تو دیکھیے گا زبر دیر پیش نہ بھی لگا ہو تو ہمیں پڑھنا آنا چاہیے. تو یہی بتا رہے ڈاکٹر صاحب. نمبر 6 کے اندر دیکھیے گا, تأمل ما یلی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو باتیں میں نے لکھی ہے یہ دیکھیں, اس پر غور کیجئے. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, یہ دیکھیے گا ایسا لکھ دیا جائے. اب یہ دیکھیے گا یہ جو لکھا ہوا ہے براؤن کلر میں, ہے نا. آپ کے پاس کون سا کلر نظر آ رہا ہے مجھے نہیں پتا. تو یہ دیکھیے گا جہاں پر جو ہے نا اس کو ذہبت بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو ذہبتہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو ذہبتے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو ذہبتو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اتنی چیزیں ڈاکٹر صاحب نے نیچے اس کے بارے میں لکھ دی ہے. یہ دیکھیے گا نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ ذہبت بھی پڑھ سکتے ہیں, ہے نا, اور اس کو آپ ذہبتہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو آپ ذہبتے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو آپ ذہبتو بھی پڑھ سکتے ہیں, ہے نا. تو سارا پڑھنے کے بعد جو ہے نا فرق ہو جا رہا ہے سارا کچھ. تو جتنا یہ جو ہے نا بڑی اچھی چیز ہے یہ. تو یہ دیکھیے گا نمبر 7 کی ایکسرسائز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تأمل المثالین الاتیین. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 مثالیں ہم نے دی ہیں, ان پر غور کیجیے گا. کچھ ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں, تو اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم. اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے اس آگے کی ایکسرسائز میں ہم جو ہے نا آگے کی ایکسرسائز کی طرف آگے بڑھیں گے ہم. اس کے یہ دیکھیے گا جب ہم سوال کرتے ہیں تو عربی میں جواب دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ہے نا. ایک ہی بات کو دیکھیے گا, اگر ہم کسی سے پوچھیں کیا تم نے سبق سمجھ لیا, فہمت الدرس, ہے نا. جملہ کیا ہے ہمارا, اے علی کیا تم نے سبق سمجھ لیا, فہمت الدرس یا علی. تو علی کہے گا کہ ہاں سمجھ لیا, تو وہ کہے گا کہ نعم فہمتہ. علی کیسے جواب دے گا؟ نعم فہمتہ, نعم فہمتہ. جی کلیئر بات ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور اگر اس نے سبق نہیں سمجھا تو وہ کہے گا لا ما فہمتہ. 2 جواب دے گا وہ, نعم اور لا کے ساتھ میں. کیا جواب دے گا وہ؟ نعم اور لا کے ساتھ میں. تو نعم فہمتو لا ما فہمتو, ہے نا. یہ جواب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, یہ ہاں جی یہ جواب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے افہمت الدرس کا, ہے نا. لیکن اسی بات کو, کوشچن کو غور کیجئے گا, یہ کوشچن جو ہے نیگیٹو ہے, منفی ہے نا. اما فہمت الدرس, کیا تم نے سبق نہیں سمجھا. اب سوال تو وہی پوچھا جا رہا ہے نا, لیکن جو ہے نا نیگیٹو انداز میں پوچھا جا رہا ہے, منفی انداز میں, کہ اما فہمت الدرس یا علی, اے علی کیا تم نے سبق نہیں سمجھا. اب وہ علی کیسے جواب دے گا؟ علی جواب دے گا وہ کہ بلا. اب جواب میں یہاں نام نہیں کہے گا بلکہ بلا کہے گا. وہ اگر سمجھا اس نے تو کیا کہے گا؟ بلا فہمتہ. اگر اس نے سمجھا سبق تو کیا کہے گا؟ بلا, ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال اگر نیگیٹو انداز میں کیا جائے, اما فہمتا, غور کیجئے گا اس پر, سوال اگر نیگیٹو انداز میں کیا جائے, منفی انداز میں کیا جائے, اما فہمتا, کیا تم نے سبق نہیں سمجھا, اما فہمتا, کیا تم نے نہیں سمجھا, تو اس کا جواب بلا سے دیں گے. اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ بلا سے دیں گے, کہ بلا فہمتو, بلا فہمتو, ہے نا. لیکن اگر آپ نہ سمجھا ہو تو پھر نام کہیں گے وہاں پر, نام ما فہمتو. اب نام کے بعد میں ما لگانا ہوگا, ہے نا. تو یہ جو ہے نا جواب کے 2 انداز جو ہے نا کوشچن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوشچن افہمتا اما فہمتا, ہے نا. یہ پوزیٹیو ہے نیگیٹو ہے نا. تو نیگیٹو ہوگا تو بلا کہیں گے ہم. اتنا یاد رکھیے گا, صرف اتنا ہی یاد رکھیے گا اس میں, کہ اگر آپ جو ہے کوشچن اگر آپ سے نیگیٹو انداز میں پوچھا جائے تو اب جو ہے نا بلا کیا ہے, بلا کہہ کر جواب دیں گے کہ ہاں میں نے سمجھا ہوا ہے نا. تو نمبر 8 کے سوال کی طرف, نمبر 8 کی ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں ہم. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہات اسئلۃ مناسبۃ للاجوبۃ الآتیۃ. نیچے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب لکھ دیا ہوا ہے, آپ لوگ سوال بنائیے, ہے نا. اب تک تو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب خود ہی سوال بناتے تھے, ہمیں جواب دینا ہوتا تھا.
ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ ہم نے جواب دے رکھا ہے پہلے سے, آپ لوگ سوال جو ہے نا, آپ کو سوال کرنا آتا تو ذرا کر کے دکھائیے, ہے نا. تو آپ کو سوال کرنا آتا ہے کہ اس کا جواب دکھائے کہ نعم شریبتو, نعم شریبتو. کس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے پی لیا, تو آپ نے کیسا پوچھا ہوا اس سے کہ اس نے کہا کہ شریبتو, شریف تھا. ہاں جی, آپ نے اس سے پوچھا ہوگا, ہاں جی آپ نے اس سے پوچھا ہوگا اشریبت الشاہ, ہے نا, اشریبت الشاہ, تو پھر اس نے کہا ہوگا کہ نعم شریبتو یا اشریبتی, ہے نا. تو اشریبتا اشریبتی دونوں کوشچن اس میں بن سکتے ہیں ہمارے. تو کہے گی کہ نعم شریبتو, نعم شریبتو. اچھا یہ دیکھیے کہ نعم کتبتو, اس نے جواب دینے والے نے جواب دیا نعم کتبتو, تو آپ نے کیسے سوال کیا ہوگا اس سے کہ اس نے ایسا جواب دیا نعم کتبتو, کیسے سوال کیا ہوگا آپ؟ ہاں جی آپ نے سوال کیا ہوگا اس سے ایسا, اکتبت الدرسا اکتبت الدرسا یا فاطمتو اکتبت الدرسا یا حامدو, اب اس نے جواب دیا ہوگا ایسا کہ نعم کتبتو, نعم کتبتو. اچھا اب یہاں پر جواب ہے ہمارے سامنے بلا رأیتہو, بلا رأیتہو. اب جواب میں جو ہے نا, جواب دینے والے نے بلا کا استعمال کیا ہے, جواب دینے والے نے کیا کیا ہے جواب میں بلا کا استعمال کیا ہے. تو آپ نے کیسے سوال کیا ہوگا اس سے کہ اس نے اس کے جواب میں بلا استعمال کیا؟ جی اما کہا ہوگا آپ نے سوال کرتے وقت اس سے, تبھی تو اس نے بلا کہا جواب میں, کیونکہ اس کو رول پتا ہے اور آپ کو بھی رول پتا ہے کہ جو ہے نا آپ نے تو سوال کر دیا اس کو نیگیٹو انداز میں, اما رأیتہو, اما رأی ہے نا, اما رأیتہو. تو اس نے جو ہے نا اس کو رول پتا تھا تو اس نے بلا جواب میں دیا, جواب میں کیا کہا اس نے بلا, کیونکہ آپ نے نیگیٹو انداز میں پوچھا تھا اس سے اما رأیتہو, تو اس نے کہا کہ بلا رأیتہو, ہے نا. یا آپ نے پوچھا ہوگا اما رأیت خالدن, ایسا پوچھا ہوگا آپ نے کیا پوچھا ہوگا اس سے, اما رأیت خالدن, ہاں اما رأیت المدرسہ, کیا آپ نے ٹیچر کو نہیں دیکھا, اما رأیت المدرسہ, کیا آپ نے ٹیچر کو نہیں دیکھا, ایسا پوچھا ہوگا آپ نے. تو اس نے یوں جواب دیا بلا رأیتہو, بلا رأیتہو. ویری گڈ. اب سوال ہے, جواب ہے ہمارے سامنے نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی, ہے نا, نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی. تو اس نے جواب دینے والے نے یہ جواب جب دیا تو آپ نے کس ٹائپ سے سوال کیا ہوگا اسے, کس انداز میں پوچھا ہوگا آپ نے اس سے کہ اس نے ایسے جواب دیا ہوگا؟ هذا الكتاب فی بلدی, آپ نے ایسا پوچھا ہوگا اس سے, تبھی تو جو ہے نا اس نے ایسا جواب دیا. آپ نے پوچھا ہوگا اما قرأت هذا الكتاب فی بلدک, اما قرأت هذا الكتاب یا اما قرأتی هذا الكتاب فی بلدک و فی بلدک. تو اس نے نہیں پڑھی تھی یہ کتاب, دروس اللغہ جو ہے نا اس نے اپنے کنٹری میں یہ کتاب نہیں پڑھی تھی, تو اس نے ایسا ہی جواب دیا کہ نعم ما قرأت, جی میں نے نہیں پڑھی, ما قرأت, ہے نا. تو نام جواب میں دیا اس نے, ہے نا, کیونکہ پڑھا نہیں تھا اس نے, تو نام. ویری گڈ. اب ایک ہمارے سامنے جو جواب ہے بلا سمعت الاذان, بلا سمعت الاذان, تو جواب دینے والے نے ایسا جواب کب دیا ہوگا, کس انداز میں آپ نے پوچھا ہوگا اس سے, تب اس نے جی آپ نے ایسا پوچھا ہوگا کہ اما سمعت الاذان یا حامد, اما سمعت الاذان یا فاطمہ, تبھی جو ہے نا جواب دینے والے نے ایسا جواب دیا ہے کہ بلا سمعت الاذان, ضرور ضرور میں نے سنی ہے, ہاں میں نے سنی اذان, ہے نا. تو فاطمہ اور خالد دونوں نے ایسا جواب دیا ہوگا. آپ نے جب فاطمہ سے پوچھا ہوگا اما سمعت الاذان یا فاطمہ, اما سمعت الاذان یا حامد, تو دونوں سے آپ نے پوچھا تو دونوں نے ایسا ہی جواب دیا بلا سمعت الاذان. ویری گڈ. اور اس کے بعد جو ہے نا جواب ہمارے سامنے کچھ اور بھی دکھ رہا ہے پھر, لا ما سمعت الاذان, لا ما سمعت الاذان, اس نے اذان نہیں سنی تھی تو اس نے جواب دیا کہ لا ما سمعت الاذان. تو آپ نے کیسے پوچھا ہوگا اس سے کہ اس نے ایسا جواب دیا؟ سمعت لگانا یا پہلے
اما سمعت الأذان الأذان جی جی نہیں تو اسمعت الاذان ایسا پوچھا ہوگا آپ نے. کیا پوچھا ہوگا آپ نے؟ أسمعت الأذان کہا کہ ما سمعت لا ما سمعت. یہ سمپل ہے، نارمل والا اسٹائل ہے، یہ ہے نا، یہ نارمل والا اسٹائل ہے. تو آپ نے یوں پوچھا ہوگا اس سے کہ اسمعت الاذان اسمعت الاذان، تو جواب میں آیا، جواب آیا سامنے سے لا ما سمعت، ہے نا. تو یہ نارمل انداز والا جملہ ہے، یہ ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نا آخری جو ہے ہمارے سامنے جواب ہے لا ما ضربت هذا الولد. لا ما ضربت هذا الولد. تو آپ نے کیسے پوچھا ہوگا پوچھنے والے سے؟ أضربت هذا الولد ضربت أضربت هذا البلد ضربت هذا الولد یا ضربت هذا الولد. لڑکا اور لڑکی خالد اور فاطمہ دونوں سے پوچھا ہوگا آپ نے ایسے کہ اضربت اضربت اضربتی. تو جواب آیا اس کے لا ما ضربت. ضربت هذا الولد اضربت لا ما ضربت اضربت لا ما ضربت، ہے نا. تو کلیئر ہے بات. دھیرے دھیرے باتیں جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سمجھ میں آ جائے گی، جو ہے نا آگے بڑھتے رہتے ہیں تو باتیں سے کلیئر ہو جائیں گی. میں پریکٹس کرواؤں گا انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو 100% سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ نیچرل چیز ہے، کیونکہ آپ لوگ تو اپنی مادری زبان نہیں پڑھ رہے. ہم مدر لینگویج نہیں پڑھ رہے نا، ہم ادر لینگویج پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، ہم مدر لینگویج پڑھ رہے ہیں. ہم تو ادر لینگویج، ہم مدر لینگویج تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ادر لینگویج پڑھ رہے ہیں ہم تو. شامن تقریباً. ہاں جی، تو مدر لینگویج اور ادر لینگویج میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی سر. ہاں، تو مدر لینگویج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مدر لینگویج تو اسکول نہ جاؤ تب بھی بولنا آتی ہے ہمیں، ہے کہ نہیں. اور بہت سارے لوگ ابھی تک بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں لیکن اردو لکھنا بھی نہیں آتا ان کو، کیونکہ وہ اسکول میں نہیں گئے، انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں. لیکن بول چال کی چونکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم اردو زبان اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم بول پاتے ہیں. لیکن بہت سارے جو ہے نا جملے غلط بولتے ہیں، اور لکھنا تو بالکل نہیں آتا ہمیں. ایون السلام علیکم لکھنا نہیں آتا ہے نا. 75% لوگوں کو السلام علیکم لکھنا نہیں آتا ہے. تو آپ لوگ چیک کیجئے گا ڈائری میں لکھ کر، آپ لوگوں کو آتا ہے کہ السلام علیکم صحیح لکھنا. ٹھیک ہے، السلام علیکم لکھ کر چیک کیجئے گا، آپ لوگوں کو آتا ہے کہ السلام علیکم، ہے نا. تو مجھے گروپ لکھ کر جو ہے نا وہ ڈال دیے گا کہ السلام علیکم ایسا لکھا ہے ہم نے، ہے نا. پین سے لکھیے گا اور شارٹ کیجئے گا اس کا اسکرین. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگوں کو تو السلام علیکم بھی لکھنا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو ہے نا چیزیں لکھنے سے اور بولنے سے آتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. نمبر 9 کی ایکسرسائز جو ہے اقرأ الامثلۃ. اقرأ الامثلۃ، ہے نا. مثالوں کو پڑھیے. امثلہ کیا لفظ ہے؟ مثال کی جمع. مثالوں کو پڑھیے. ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، پھر نیچے جو کوشچن ہے ان کا جواب دیجئے. مستعملا الضمائر، استعمال کرتے ہوئے ضمیروں کا. یہ دیکھیے گا ہمارے سامنے ضمیریں ہیں، ہو، ہم، ہا، ہن. ہو، ہم اور ہا اور ہن. تو ان ضمیروں کو جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے گا ہم جو ہے نا ایگزامپل کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے ہمارے پاس 4 جو ہے نا ہماری ہیلپ کر دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. نمبر 1 ارأیت حامدا. ارأیت حامدا، کیا آپ نے حامد کو دیکھا؟ تو ہم کہیں گے نعم رأیت ہو. نعم رأیت ہو. تو ہو جو ہے نا ایک مرد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حامد کی جب بات آ رہی ہے کہ ارأیت حامدا، تو ہم جواب میں کہیں گے نعم رأیت ہو. لیکن اگر ہم سوال کریں کسی سے، یا کوئی ہم سے سوال کرے ارأیت حامدا وہشاما وعلیا، اب جو ہے نا بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی، تو اب ہم جواب میں کہیں گے نعم رأیت ہم. ہم کہیں گے چونکہ بہت سارے مردوں کی بات ہو رہی ہے. حامد اور ہشام اور علی اور وغیرہ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے نعم رأیتہم. پہلے جو ہے نا، اور نمبر 1 پر پوچھا تھا کہ حامدن، اور حامدن تو صرف حامد کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، کیا تم نے حامد کو دیکھا ہے؟ تو ہم نے کہا تھا نعم رأیتہ. لیکن یہاں حامد، ہشام اور علی تینوں جو دوست ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا گیا ہے، تو ہم نے کہا کہ نعم رأیتہم. تو بہت سارے مردوں کے بارے میں ہم. اچھا، اس کے بعد سوال ہے ارأیتی یا ارأیتا، کوئی بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. ارأیت زینب، کیا تم نے زینب کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نعم رأیت ہا. تو ایک عورت کے بارے میں ہا، ایک مؤنث، واحد مؤنث کے بارے میں ہا، نعم رأیت ہا، ہے نا. اور
بہت ساری عورتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہاں نیچے کہ ارائیتی زینب و آمنۃ و سعادہ، کیا تم نے زینب، آمنہ اور سعاد کو دیکھا ہے؟ تو بہت ساری عورتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو جواب دیں گے نعم رأیتو ہن، نعم رأیتو ہن۔ تو ایک مرد کو دیکھا، حامد کو دیکھا تو رأیتو، میرے ساتھ بولیے گا، حامد کو دیکھا تو اور حامد اور ہشام اور علی کو دیکھا تو ہم نے کیا کہا؟ رأيتهم رأیتہم۔ اور زینب کو دیکھا تو ہم کیسے کہیں گے؟ رأيتها ہاں، اور زینب اور فاطمہ اور سعاد اور انعام اور ہدا، ان سب کو دیکھا تو ہم کیسے کہیں گے؟ رأيتهن ہن، نعم رأیتہن۔ اب آپ کی باری آتی ہے، یہ تو میں نے سمجھا دیا، یہ میں نے سمجھا دیا، اب آپ کی باری آتی ہے، چلیے گا، ارأیت الطلاب الجدد، ارأیت الطلاب الجدد، تو آپ جواب دیجئے، اب آپ کی باری ہے، یہاں پر جواب دیجئے، چلیے۔ جدودا نعم، بس نہیں، ضمیر استعمال جی، صرف ضمیر استعمال کیجئے جواب میں صرف نعم رأیتہم، ضمائر کا استعمال کرنا ہے، ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ ہم ضمائر کو کیسے استعمال کریں۔ ویری گڈ۔ نمبر 2، ارأیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا، تو جواب میں کیسے کہیں گے ہم؟ نعم رأيت نعم رأیتہن، نعم رأیتہن، رأیت یعنی میں نے دیکھا ہے نا، لفظ رأیت کا استعمال ہم نے پریکٹس میں بھی کروایا ہوا تھا۔ چلیے گا، نمبر 3، ارأیت المدرس، ارأیت المدرس، نعم رأيته نعم رأیتہ، ویری گڈ۔ نمبر 4، این رأیت اختک مریم، این رأیت اختک مریم یا این رأیت اختکی، دونوں بولا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہن تو لڑکے کی بھی ہو سکتی ہے، لڑکی کی بھی بہن ہو سکتی ہے۔ تو این رأیت اختک مریم، تم نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ نام رئیس یہ اسے میں نے جو ہے نا اسکول میں دیکھا۔ این رأیت رأيتها في المدرسة نقل مدرسہ جی، تو ہم کہیں گے رأیتها فی المدرسۃ، کہیں پر بھی دیکھا ہم نے، اسکول میں دیکھا، یونیورسٹی میں دیکھا، گاڑی میں دیکھا، گھر میں دیکھا، کچن میں دیکھا، تو بس رأیتها فی المطبخ، میں نے اس کو کچن میں دیکھا، رأیتها فی الغرفۃ، میں نے اسے کمرے میں دیکھا، ورأیتها فی السیارۃ، ہے نا، تو رأیتها۔ نمبر 5 کا جملہ ہے، ارأیت سیارۃ المدیر، ارأیت سیارۃ المدیر، جواب دیجیے گا۔ نعم رأيتها رأيتها نعم رأیتها، نعم رأیتها، نعم رأیتها، سیارت جو لفظ مؤنث ہے تو ہاں، تو نعم رأیتها۔ اچھا، نمبر 6، این رأیت الاطباء یا علی، این رأیت الاطباء یا علی، آپ کا میں نے ہاسپٹل میں دیکھا، رأیتهم فی المستشفى، رأیتهم، رأیتهم رأيتهم في المستشفى المستشفى، جی، رأیتهم فی المستشفى، جی، بہت سارے مردوں کے، اطباء کی بات ہو رہی تو سارے میل ہے، تو اطباء۔ اچھا، نمبر 7، متى رأیت المدیر یا یونس، متى رأیت المدیر یا یونس، آپ نے کب دیکھا مدیر کو اے یونس؟ آپ یہ کہیے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، چلیے بول کے دکھائیے، میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا اس کو۔ رأیتہ ہاں جی، قبل خلیل، جی رأیتہ قبل خلیل، جی، رأیتہ قبل قلیل، اب ہم تھوڑی دیر پہلے کہیں گے تو قبل قلیل، کہیں کیا؟ قبل خلیل، رأيته قبل قليل اس کو یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا، میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، تو رأیتہ قبل قلیل۔ اگر کہنا ہوگا کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے دیکھا تو کیسے کہیں گے ہم؟ رأیتہ قبل اسبوع،
قبل أسبوع. رأيته قبل أسبوع رأيته قبل أسبوع. تو قبل قلیل، قبل اسبوع، قبل شہر اور قبل سنتین، ایک سال پہلے قبل سنتین، ایک سال پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ قبل سنة. ایک سال پہلے تو قبل سنتین، ایک سال پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ قبل قبل سنة. اب قبل سنتن قبل سنتن نہیں کہنا آپ نے، جملے جب بناتے ہیں آپ لوگ تو کلاس میں تو قبل سنتین کہتے ہیں، اور پریکٹس کروا جب پریکٹس دی جاتی ہے تو قبل سنتن کر دیتے ہیں آپ لوگ. ہاں جی، ہاں جی، کلاس میں تو آپ لوگ قبل سنتین برابر بولتے ہیں، لیکن جب پریکٹس ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا قبل سنتین کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں آپ لوگ، ہے نا. تو کوشش کیجیے کہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے ہمیں، ہے نا. بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں. دیکھیں گیا اسم و تبدیل کا فارمولا ہم نے شروع میں پڑھا ہوا تھا، اور یہ اس ویک میں نے جو ایکسرسائز دی انشاءاللہ اس کا کریکشن میں ڈالوں گا، ابھی آج کل میں آج ہی ڈالوں گا، کوشش کروں گا اللہ نے چاہا تو تبدیل کا رول جو ہے نا لوگوں نے جو ہے نا غلط سلط کر دیا ہوا ہے نا. اس کو تبدیل کا ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ اصغر طالب ہے نا، کہیں گے کہ بھی عمار ہماری کلاس میں جو ہے نا سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ بنائیے گا. چلیے، عمار ہماری کلاس میں سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے تو عربی کیسے بنے گی؟ عمار أصغر طالبا. أصغر طالب. اچھا، اصغر طالب، اصغر طالبا، اصغر طالبین، تینوں میں سے کون سا کریکٹ ہے؟ أصغر طالب. طالبین، جی، اصغر طالبین اور اصغر طالبن، اصغر طالبن بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی زندگی بھر. تو ہم کہیں گے عمار اصغر طالبن فی فصلنا، لیکن لکھنے والوں نے لکھا اصغر طالبن، اصغر طالبن. تو یہ جو ہے نا یہ رول جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے، ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا. تو اگر ایک سال پہلے تو ہم کیسے کہیں گے؟ اب ہم قبل سنة. ایک مہینہ پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ قبل شهر. قبل شہر. ایک ہفتہ پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ قبل أسبوع. ایک دن پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ قبل يوم. یہ 4-5 جو جملے ہیں ان کو اپنے نوٹ بک پہ لکھیے گا، یہ بڑے کام کے آپ کے لیے بات چیت میں استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً جو ہے نا آپ کسی سے کہنا چاہے، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ جو ہے نا کب واپس آئے سعودیہ سے، آپ مکہ سے کب واپس آئے، آپ عمرے سے کب واپس آئے، آپ حج سے کب واپس آئے، آپ جو ہے نا امریکہ اور لندن سے کب واپس آئے، تو آپ کہیں گے کہ میں جو ہے نا ایک دن پہلے آیا واپس، یا آئی واپس، میں ایک ہفتہ پہلے واپس آیا، میں ایک مہینہ پہلے واپس آیا. تو یہاں پر جو ہے نا آپ قبلہ 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 کہہ سکتے ہیں. مثلاً کہ آپ سے پوچھا جائے کہ متى رجعت من مکہ، آپ مکہ سے کب واپس آئے، تو آپ کیسے کہیں گے؟ چلیے، میں ایک ہفتہ پہلے واپس آئی تو جواب دیجیے. چلیے، متى رجعت قبل أنا رجعت قبل أسبوع. متى رجعت من العمرہ، عمرے سے آپ لوگ کب واپس آئے؟ متى رجعت، متى رجعتی، تو آپ جواب دیجیے گا. رجعت قبل رجعت اسبوع. قبل أسبوع. قبل اسبوع، قبل اسبوع، اسبوع. اگر میں پوچھوں کہ آپ اسکول سے کب واپس آئے، متى رجعت من المدرسہ، متى رجعتی من المدرسہ، آپ کہیں کہ تھوڑی دیر پہلے واپس. قبل قليل. رجعت قبل قليل. جی، ایسا کہیں گے ہم. متى رجعت، متى رجعتی من المدرسہ، تو ہم کہیں گے رجعت قبل قلیل، رجعت قبل قلیل، قليل. ہے نا. آپ آفس سے کب واپس آئے؟ متى رجعت من المکتب، متى رجعت من المکتبی، تو آپ تھوڑی دیر پہلے واپس آئے، تو کیسے کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئے؟ قبل قليل. جی، رجعت قبل قلیل. تو یہ جو ہے بڑے کام کا جملہ ہے یہ، ہے نا. تو قبل قلیل، قبل اسبوع، قبل یوم، قبل شہر، قبل سنت، یہ لکھ کر رکھیے گا آپ لوگ، تاکہ جو ہے نا الگ سے لکھ کر رکھا کرے اپنے روڈ بک ہائی لائٹ کر کے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ اس جملے کو ایسا لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. چلیے آگے. 1 گھنٹہ پہلے ہاں، آپ ہی لوگ بتائیے، آپ ہی لوگ بتائیے 1 گھنٹہ پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ چلیے، قبل ساعة. ساعتن کیسے کہیں گے ہم؟ قبل ساعة. قبل ساعة. قبل ساعة. ساعتن قبل ساعتن. ساعة. چلیے، نمبر 8 کا جملہ ہے کہ 5 منٹ پہلے تو کیسے بولیں گے؟ ہاں، آپ قبل لوگوں ساعة.
قبل كم ساعة نہیں نہیں آپ لوگوں میں سے ہی کوئی بتائیے مجھے 5 منٹ پہلے تو کیسے کہیں گے بولیے سر کوئی قبل بتا- 5 دقائق قبل خم- 5 دقائق کیا قبل کہیں؟ 5 دقائق ہاں جی یعنی دقائق دقیقتم منٹ منٹ کو عربی میں کیا نام دقیقتن دقیقتن کہتے ہیں منٹ کو کیا کہتے ہیں عربک میں دقیقہ دقیقتن اور اس کی جمع آتی ہے دقائق جی جی یاد رکھیے گا دقیقتن کی جمع دقائق دقیقتن کی جمع دقائق دقائق اور ساعتن کی جمع ساعاتن جمع ہے نا جمع سالم کا مؤنث جمع سالم مؤنث والا ہے نا ساعاتن ٹھیک ہے چلیے گا تو اور ایت آمنۃ و خدیجۃ و بریرۃ اور ایت آمنۃ و خدیجۃ و بریرۃ جواب دیجیے گا آپ لوگ نعم رأيتهن نعم رأيتهن نعم رأيتهن ویری گڈ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو تو آگے بڑھے ہم جلدی سے نمبر 10 کے ایکسرسائز دیکھیے گا نمبر 10 کے ایکسرسائز میں ایک اچھی چیز سکھا رہے ڈاکٹر صاحب جو کہ ہمیں بول چال میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہم بات چیت میں استعمال کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ بیمار ہیں میرا خیال ہے کہ آپ بزی ہیں میرا خیال ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے نا تو میرا خیال ہے آئی تھنک دیٹ ہے نا آئی تھنک دیٹ ہے نا تو اس کے لیے ہم اظن کہتے ہیں ہم اظن ان کیا کہتے ہیں ہم میرا خیال ہے أظن أن مريض مثلا میں کیا چاہوں کہ میرا خیال ہے کہ آپ بزی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ بزی ہیں آئی تھنک دیٹ یو آر بزی تو ہم کہیں گے اظن انک مشغول میں کیسے کہوں گا میرا خیال ہے آپ busy ہیں أظن أنك مشغول مشغول ہاں تو اظن ان یہ فریز ہے پورا اس کو لکھ کر رکھیے گا الگ سے ہائی لائٹ کر کے اپنے نوٹ بک میں ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا اظن ہائی لائٹ کیجیے گا اس کو تھوڑا سا موٹے پین سے تو آپ کو جو ہے نا اسٹرائک ہو وہ یہ بڑا جو ہے نا مفید جملہ ہے یہ لفظ فریز جو ہے نا اظن ان اب میرا خیال ہے کہ آپ بزی ہیں اظن انک اب انا کے ساتھ میں کا بڑھا دیجیے گا اظن انک مشغول اظن انک أنك مشغول مشغول اظن انک مشغول اب ڈاکٹر صاحب یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اچھا انا ہم نے پڑھا ہوا ہے انا پڑھا ہوا ہے پہلے انا ایک ہی چیز ہے ایک ہی فیملی ہے نا انا ایک ہی فیملی ہے ٹھیک ہے نا ایک ہی بات ہے ان کا کام جو ہے نا ایک ہی جیسا ہے تو دیکھیے گا سادہ سا جملہ ہے کہ ہوا مریض سادہ سا جملہ کیا ہے ہوا هو مريض وہ مریض وہ بیمار ہے لیکن اگر ہمیں کہنا ہوا کہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بیمار ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں خالد حامد کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ بیمار ہے تو ہم عربی میں اس کو یوں کہیں گے اظن انہ مریض عربی میں کیسے کہیں گے أظن أنه مريض مریض I think that he is sick ہے نا I think that ہے نا تو یا he seems to be sick ہے نا دونوں کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اظن انہ مریض ہم ایسے کہیں گے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ آپ کو ہوا مریض یہ سادہ سا جملہ ہے لیکن اگر آپ کہیں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہے تو اظن انہ ہے نا تو جو ہے نا یہ دیکھے گا آگے المدرس ما جاء المدرس ما جاء ٹیچر نہیں آیا یہ سادہ سا جملہ ہے یہ ٹیچر نہیں آیا المدرس ما جاء لیکن ہم کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ ٹیچر نہیں آیا تو ہم یوں کہیں گے اظن ان المدرس ما جاء تو المدرس ما جاء اظن ان المدرس ما جاء اظن ان ہمارا ساتھ میں چلے گا کیا چلے گا ساتھ میں اظن أظن أن ساتھ میں چلے گا اظن کے ساتھ میں ان بھی جو ہے نا ساتھ میں چلائیے گا ساتھ میں اظن ان ٹھیک ہے نا جیسے کہ جو ہے نا چلیے گا ہم آگے بڑھتے ہیں تو انت طبیب یہ سادہ سا جملہ ہے انت طبیب آپ ڈاکٹر ہیں لیکن اگر آپ کو یوں کہنا گا میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں آئی تھنک دیٹ یو آر اے ڈاکٹر طبيب أظن أنك طبيب أظن أنك طبيب یہاں پر کہیں گے اظن انک طبیب اظن کے ساتھ میں انہ چلائیں گے ساتھ میں اظن انک طبيب ہے نا انہ کے ساتھ میں ضمیر لگا دیں گے أظن أنك طبيب أظن أنك طبيبة تو انت کو ہم کا میں چینج کر دیں گے انت کو انتی کو ہم انت ہے یہاں پر طبیب ہے
वो अदुन्न अन्ना का कहेंगे हम, तबीबुन चूंकि मुदक्कर है तो अदुन्न अन्ना का तबीब, है ना। तो अंता को कल कर देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही कि अभी तक की बात समझ में आई कि आपने अदुन्न बाकी अच्छा जी हजूर। अब देखते हैं। हुआ मिनल याबानी, वो जापान से है, ये सब अन्नहु मिनल याबानी याबानी हाँ, तो अब ये बहुत ही आसान है, तो हम कहेंगे अज़ुन्नु अन्नहु मिनल याबानी, मेरा ख्याल है कि वो जापान से है, आई थिंक दैट ही इज फ्रॉम जापान, है ना। अच्छा नंबर 3, ही मरीज़तुन, ये सादा सा जुमला है। जिम्मु अन्नहा मरीज़तन हाँ, मरीज़तुन, देखिएगा हिया को हाँ कर दिया, हिया को क्या कर दिया हमने, हाँ हाँ कर दिया। अज़ुन्नु अन्नहा मरीज़तुन। अज़ुन्नु अन्नहा मरीज़तुन। अच्छा, हुम तुल्लाबुन, हुम अदुन्नु अन्नहुम अन्नहुम अज़ुन्नु तुल्लाबुन। अन्नहुम तुल्लाबुन, अज़ुन्नु अन्नहुम तुल्लाबुन। तो ये बात अभी तक जुबान ने पकड़ लिया, अज़ुन्नु अन्ना आपकी जुबान ने पकड़ लिया हुआ है। जी हाँ जी, सारी जी सिस्टर्स जी आपको पकड़ पकड़ लिया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जी सर हाँ जी, सिस्टर यास्मीन बताइएगा, आप आपने पकड़ा इस बात को जो मैं समझा रहा हूँ आज की क्लास की, को आपने समझा है। जी सर 50%, आप जब कोशिश करेंगे तो पता चलेगा। इंशाल्लाह खैर खैर होगा, इंशाल्लाह खैर होगा। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। चलिएगा। अच्छा, हुम तुल्लाबुन, आप लोग क्या करते हैं, अदुन्नो अन्ना यहाँ रट लिया आपने, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अन्ना को छोड़ देंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, अन्ना को छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। चलिएगा। कभी कभी जो है ना इंसान जो है ना, हम भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, आप ही लोग नहीं करते, हम भी यही काकू करते थे। हाँ, आप लोग जैसे करते हैं ना, ये हरकत है हम लोग भी करते थे। तो मुझे पता है, तो मुझे जो है ना बार बार माफ करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो हमें पता है ना कि हाँ, हमारा भी यही काम था, हम लोग भी ये हरकतें किया करते थे पढ़ने के टाइम पर, और काफी अरसे तक करते रहिए। तो वो जो है ना कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो बार बार जो है ना गिरते रहेंगे उठते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा नंबर 5, अंति जवा, अंति जवा, ये जवा क्या लफ्ज़ है बताइएगा मुझे। भूखा या भूखी? हाँ, तो ये बताइएगा, जवा जो होता है ये मुज़क्कर की शक्ल है कि मुअन्नस की शक्ल है जवा। मुज़क्कर वाली शक्ल क्या है इसकी। जवान जवान, जवान, अन्नहु जवान। तो मर्द भूखा हो, मर्द कहेगा अपने बारे में कि अना जवान, मर्द अपने बारे में क्या कहेगा। अना जवान। जवान औरत अपने बारे में क्या कहेगी, अना जवान, जवान मैं भूखी हूँ, अना जवा, अना जवान नहीं कहेगी औरत, लेडीज अपने बारे में अना जवा, जवा, है ना, जवान नहीं कहेगी, ठीक है, याद रख। अच्छा, तो अंति जवा ये सादा सा जुमला है, अदुल्लो बताइएगा। अन्नकी जवान नकी जवान। अन्नकी जवा, अन्नकी जवा, अज़ुन्नु अन्नकी जवा, वेरी गुड। अलमक्तबतु मफ्तूहतुन, अलमक्तबतु मफ्तूहतुन, बताइएगा। अज़ुन्नु अल मक्तबता हाँ जी, अज़ुन्नु अन्नल मक्तबता मफ्तूहतुन, अन्ना इन्ना क्या काम करता है बताइएगा एक मर्तबा मुझे। इन्ना अन्ना का सूरत काम हम्म। करता है। ये जबर देता है, जबर देता है, हाँ जी, मंसूब करता है। इसको मंसूब करता है और किसको मरफूब करता है। हाँ जी, हम्म, मरफू होती है, खबर मरफू होती है, और इसमें जो है ना मंसूब होता है। इन्ना अन्ना का लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा, इन्ना इन्ना अन्ना एक ही बात है, दोनों सगे भाई है ना, दोनों भाई। मुकब्बा बिल से हाँ जी, हुरूफुन मुशब्बहतुन बिल फ़िल, इन्ना अन्ना दोनों भाई है दोनों, है ना, एक सीधा एक टेढ़ा है, ठीक है। चलिएगा। तो इन्ना और अन्ना, इन्ना और अन्ना, इन्ना अन्ना में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। शुरू में आता है तो इन्ना, बीच में आता है तो अन्ना, ये फर्क पता है कि आप लोगों को। जी सर आपने बताया था नहीं याद रखिएगा, जिसको पता ना हो, इन्ना अन्ना में क्या फर्क है, माना में कोई फर्क नहीं है ना, फंक्शन में भी कोई फर्क नहीं है। शुरू में आता है तो इन्ना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही इन्ना अगर बीच में आ जाता है है ना, कुछ लोग बीच में आकर बैठ जाते हैं तो वो अन्ना हो जाता है, फिर वो बीच में आकर बैठता है तो अन्ना, शुरू में बैठता है ना, है ना। हाँ, स्टार्ट में बैठता है तो इन्ना, बीच में आकर बैठता है तो अन्ना, ये याद रहेगा आपको। इंशाल्लाह चलिएगा।
تو اظن ان المکتبۃ مفتوحۃ، اظن ان المکتبۃ مفتوحۃ، تو ایسا نہیں، اب ہم ایسا نہیں پڑھیں گے ان المکتبۃ، ان المکتبۃ کیسے پڑھیں گے ہم؟ اظن یاد رکھیے گا، جی تو دوبارہ یاد رکھیے گا، جو لیسن نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یاد رکھیے گا اس کو۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کے بعد جو لفظ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور مثال کے طور پر ان اللہ غفور، مثال کے طور پر لکھ لیجیے اپنے نوٹ بک میں، جی جی آپ کے نوٹ بک میں ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ تو ان کا اسم اللہ جو ہے، ان کا اسم اور غفور ان کی خبر ہے، ان اللہ غفور، تو ہمیں تو پتہ ہے ان اللہ غفور ہے نا، جی سر، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، قرآن میں بہت جگہ ہے وہ اللہ کے بارے میں، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ تو ان اللہ غفور، ان اللہ غفور الرحیم، تو ان کا اسم اور ان کی خبر اللہ تو غفور ہے نا۔ چلیے نمبر 7، تو القہوۃ باردۃ، القہوۃ باردۃ بتائیے گا۔ أظن أن القهوة باردة باردة. اظن ان القهوة باردۃ، باردة. ان القهوة باردة، ہاں جی، اظن ان القہوۃ باردۃ، قہوہ یعنی کافی، قہوہ یعنی کافی میرا عربی، خیال ہے کہ کافی ٹھنڈی ہے۔ ہاں جی، تو قہوہ کافی کو عربی میں کہتے ہیں قہوہ، اور عربی لوگ قاف کی آواز گاف سے نکالتے ہیں تو گہوا بولتے ہیں لوگ، قہوہ یہ گہوا ہے نا۔ تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اظن ان القہوۃ ہے نا، تو ان القہوۃ باردۃ، تو قہوۃ جو ہے اسم ہے اور باردۃ خبر ہے ان کی، ہے نا۔ تو ان جب بھی سامنے آئے گا تو ہم کیا ریکال کریں گے بتائیے گا؟ اتنا اور آنا جب بھی سامنے آئے گا تو کیا ڈھونڈیں گے ان کا؟ بالکل منسوخ ہوگا۔ اسم اور ان کا اسم ان کی خبر، منصوب ہوگا اور اس کی خبر منسوخ مرفوع ہوگا ہوگی۔ اور اس کی خبر مرفوع۔ ہاں تو جب بھی قرآن پڑھیے گا تو انا کا خبر منصوب ہوگا اور انا کی انا ان کا اسم منصوب اور ان کی خبر، منصوب ہوگا اور انا کی خبر مرفوع ہوگی۔ ہاں، لیکن ایسا بولنے اور بولنے سے نہیں آئے گا، یہ جملہ رٹنا پڑے گا آپ کو، ان اللہ غفور، ہاں یہ یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا، یہ یاد رکھیں تو یاد رہے گا، ادروائز جو ہے نا ایسا رول رٹنے سے یاد نہیں ہوگا، ہے نا۔ رول تو پہلے سینٹنس یاد رکھنا پڑتا ہے ہمیشہ، رول کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے بتائیے گا؟ رول کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ اس رول کا ایک سینٹنس یاد رکھیے، کیا کہا میں نے بتائیے گا ذرا، میں نے کیا کہا؟ رول کو یاد رول کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایگزامپل یاد رکھنا رکھنا پڑتا ہے، جی ایسا رول تو کبھی بھی یاد نہیں ہوں گے، رول کبھی بھی یاد نہیں ہوں گے، رول کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رول کا ایک جو ہے نا سینٹنس یا ایک ایگزامپل یاد رکھنی پڑتی ہے ہمیں، اور وہیں سے رول کو جو ہے نا نکالنا پڑتا ہے ہمیں، ہے نا۔ تو ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، چلیے گا تو اچھا نمبر 8 کا جملہ، محمد ذهب الى مکہ، محمد ذهب الى مکہ بنائیے۔ أظن أن محمدا ذهب إلى مكة. ہاں سسٹر روبینہ بتائیے گا، جیسمت ذهب الى مکہ، جی سر، اظن ان محمدا ذهب الى المکہ، ہاں نہیں سسٹر سبرینا کی بات کر رہا تھا میں، سسٹر سبرینا آپ بتائیے گا، اظن ان محمدا ذهب الى المکہ، الى مکہ، الى مکہ ہے نا۔ تو اظن ان محمد، اب محمد کیا بن جائے گا؟ محمد منصوب ہو جائے ہوگا محمد بن جائے گا، محمدن، محمد کیا بن جائے گا؟ محمدا محمدن بن جائے گا، اظن ان محمدن مکہ اب یہ دیکھیے گا انا محمدن، انا کا اسم آ گیا۔ اچھا میں نے ابھی کہا تھا کہ جب بھی ہم انا دیکھیں گے کسی جملے میں تو وہاں پر اس کا اسم اور اس کی خبر ڈھونڈیں گے، تو یہاں پر محمدن اس کا اسم ہو گیا اور ذهب الى مکہ اس کی خبر ہو جائے گی، اب فعل کی شکل میں آ گیا ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا یہ، ذهب الى مکہ تھا، ذهب الى مکہ تھا، یہ پوری خبر کہلائے گی اس کی، انا کی ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی
کبھی کبھی جو ہے نا انا کا اسم اور انا کی خبر جو ہے نا یہ جو ہے نا فعل کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، جملے کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو یہ پورے جملے کی شکل میں ہے. تو اظن ان محمدن، تو انا کا اسم ہو گیا محمدن اور انا کی خبر ڈھونڈنا پڑے گا ہم کو. تو ذهب الى مکہ، یہ ذهب الى مکہ تھا، یہ جو نا پورا جملہ ہم کہیں گے کہ خبر ہے یہ اس کی، ہے نہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کا پیش ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کا ضمہ جو ہے نا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اندر چھپا ہوا ہے نا. تو انٹرنلی وہ جو ہے نا مرفوع ہے. انٹرنلی وہ کیا ہے؟ انورڈلی وہ مرفوع ہے نا، انورڈلی. ہاں جی، باہر نہیں ڈھونڈنا اس کو. کبھی کبھی جو نا الفا جو اعراب کا جو فنکشن ہے وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. نمبر 9، فاطمہ فی المکتبۃ. فاطمہ فی المکتبۃ، بتائیے گا. أظن أن فاطمة في المكتبة. اب ہم کہیں گے کہ اظن ان فاطمہ، تو پہلے تھا فاطمہ تو، پہلے کیا تھا؟ فاطمہ. ہاں جی، مرفوع ہے تو فاطمہ تو، اور منصوب ہے تو فاطمہ تا. تو اظن ان فاطمہ فی المکتبۃ. اچھا، اس پورے جملے میں اللہ کی خبر بتائیے. اظن ان فاطمہ في المكتبة. فی المکتبۃ. جی، کہ فی المکتبۃ، یہ جار، اس کو کہتے ہیں ہم جار اور مجرور. فی حرف جر ہے کہ نہیں؟ فی کون سا حرف ہے بتائیے گا. فی حرف جر ہے. فی حرف جر ہے. فی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں ہم، مجرور کر ہے نا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے فی حرف مکتبۃ مجرور. ہاں جی، فی حرف جر اور مکتبۃ مجرور، فی المکتبۃ. تو اس کو ہم فی المکتبۃ دونوں کو کیا کہیں گے ہم؟ جار مجرور. مجرور ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، ایک نہیں ہے، دو الگ ہے. جار الگ ہے، مجرور الگ ہے. فی حرف جر ہے اور المکتبۃ مجرور ہے، لیکن جلدی میں بولتے تھے اس کو، ہم جلدی میں کیا بولتے تھے؟ جار مجرور. کیا بولتے تھے اس کو ہم؟ ہاں، جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے، ہم لوگ جب بچپن میں کیا بولتے ہیں؟ مکہ مدینہ. ہم لوگ چھوٹے رہتے تو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ مکہ مدینہ. ہم لوگ بولتے ہیں مکہ مدینہ. ایسا لگتا ہے کہ مکہ مدینہ ایک ہی جگہ ہے، لیکن بڑے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ 500,000 کلومیٹر کا فرق ہے، فاصلہ ہے دونوں میں، تو مکہ اور مدینہ میں. لیکن ہم جو ہے نا 500 کلومیٹر اور کتنے کلومیٹر ہے جناب عبد الحلیم صاحب؟ ہاں جی، 450. 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ میں. لیکن ہم مکہ مدینہ بول دیتے کہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں ہم ایک ہی جملے میں، ہے نہیں. تو ویسے ہی جار مجرور، ویسا ہی ہے جار مجرور، لیکن جار الگ ہے، مجرور الگ ہے نا. تو یہ ہم کہیں گے کہ اظن ان فاطمہ فی المکتبۃ. تو انا کی خبر کہیں گے ہم فی المکتبۃ کو. فی المکتبۃ کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کا مطلب، ہاں جی، اب اس پر غور کریں گے. آپ 3 جملوں پر غور کیجئے گا، ان 7 نمبر، 8 نمبر اور 9 نمبر پر غور کریں گے. تو یہاں پر اظن ان القہوۃ باردۃ. اظن ان القہوۃ باردۃ. تو قہوۃ انا کا اسم قہوۃ، باردۃ انا کی خبر ہے. باردۃ ایک لفظ ہے جو کہ مفرد لفظ ہے، سنگل ورڈ ہے یہ. تو یہ بہت کلیئر ہے. یہ تو یہاں پیش نظر آ رہا ہے، ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے یہاں پر. لیکن محمد ذهب، اظن ان محمد ذهب الى مکہ، اس جملے میں مرفوع نظر نہیں آ رہا. تو ہم کہیں گے کہ محمدن یہ ان کا اسم ہے، اور ذهب الى مکہ یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ خبر کہیں گے ہم. ذهب الى مکہ یہ پورا کا پورا خبر کہیں گے. اسی طرح فاطمہ، اظن ان فاطمہ فی المکتبۃ. تو فاطمہ ان کا اسم کہیں گے، اور فی المکتبۃ پورے جار مجرور کو ہم جو ہے نا خبر کہیں گے. رول کے حساب سے ذہبن ہونا چاہیے. ہاں جی، کہہ رہا ہوں رول کے حساب سے ذہبن ہونا چاہیے. صاحب نہیں ہونا چاہیے. فعل پر تنوین کبھی بھی نہیں آتی نا. جی. فعل پر تنوین رول نہیں کے آتی. حساب سے نہیں، رول نہیں ہے. رول اس پر فعل پر تنوین، فعل کبھی مرفوع نہیں ہوتا ہے جناب. فعل کبھی مرفوع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے، اچھا دیکھیے گا. تو فاطمہ، بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ چلیے، انتم مدرسون. انتم مدرسون. أظن أظن أنكم مدرسون. انکم أظن أنكم مدرسون. مدرسون. انکم مدرسون. دیکھیے گا، ایک بات یاد سر رکھیے گا. यहाँ पे खबर पर तनवीन ہاں جی، اظن انکم مدرسون. اظن انکم
मुदर्रिसून तो अन्ना का इसम अन्ना का इसम कौन है इन्ना का सर अन्ना का यहाँ इसम पर खबर मरफू क्यों नहीं है? हाँ जी हाँ अब जरा बताइएगा अजुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसून तो अन्ना का इसम बताइए जरा पहले तो मुझे कुम कुम जो है ना इसे अन्ना का इसम जो है ना कुम है और मुदर्रिसूना अन्ना की खबर है और ये मरफू है मरफू की अलामत क्या है मरफू की निशानी है वो ना दूना यहाँ पर जो इराब है पेश वाला नहीं बल्कि वाव और नून वाला है वाव है ना मरफू है तो बूना मरफू है तो दूना मजरूर है तो ईना ये ना मंसूब और मजरूर है तो ये ना मुदर्रिसूना मुदर्रिसीना मरफू मरफू है ये ऊना है ना जी मुदर्रिसूना ये मरफू है जनाब अम्मार ये मुदर्रिसूना क्या है ये मुदर्रिसूना क्या है अदुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसूना तो अन्ना अन्ना जो हर्फ है कुम उसका जो है ना इस्म कहलाएगा और उसका जो इस्म है जमीर की शक्ल में होने की वजह से उसका जबर नजर नहीं आ रहा है हमें और मुदर्रिसूना ये मरफू है यहाँ पे तनवीन क्यों नहीं है? तो तनवीन नहीं है वाव और नून है ना यहाँ पर ये जो है ना तनवीन एक लफ्ज होता तो मुदर्रिसून होता एक लफ्ज नहीं है ना बहुत सारे जमा है नहीं है जमा सालिम का इराब ऐसे ही आता है मरफू याद रखिएगा जमा सालिम है ये मुदर्रिसूना कौन सी जमा है ये जब ये वाहिद एक लफ्ज नहीं है इसका वाहिद आता है मुदर्रिसून इसका वाहिद क्या आता है मुदर्रिसून वहां पर जी वहां पर तनवीन नजर आएगी आपको मुदर्रिसून लेकिन मुदर्रिसून की जमा मुदर्रिसून मुदर्रिसून की जमा सिर्फ खबर है। अब यहाँ पर जो है ना ये मरफू की अलामत क्या है वाव और नून मरफू की अलामत यहाँ पर पेश की जगह पर वाव और नून आता है जमा सालिम में जमा सालिम मरफू मरफू और मंसूब और मजरूर याद रखिएगा इसको जमा सालिम में अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं उसमें जो है ना जबर जेर पेश ढूंढते हैं जमा सालिम में जबर जेर पेश नहीं ढूंढना क्या काम है बताइएगा एक मर्तबा जमा सालिम में जेर पेश नहीं ढूंढना है हाँ वाह वाव नून और या नून ढूंढना है जमा सालिम के अंदर बूना और यीना रहेगा मरफू है तो बूना बूना मंसूब है तो यीना और यीना मुदर्रिसूना मुदर्रिसीना मुदर्रिसीना वाव नून या नून है ना तो जमा सालिम का इराब हरफी है हरकती नहीं है जमा सालिम का इराब क्या है हरकत की शक्ल में नहीं है क्या कहा मैंने दोबारा सुनिएगा जमा सालिम के अंदर जो इराब आता है रफा नसब जर का वो जबर जेर पेश की शक्ल में जबर जेर पेश की शक्ल में नहीं आता है बल्कि वाव नून वाव और या की शक्ल में आता है वून जीन जीन है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि जमा सालिम का इराब हरकती नहीं है हरकती नहीं है मतलब हरकत नहीं है उसमें जबर जेर पेश वाली बल्कि हरफी इराब है वहां पर है ना वाव और या वाला जो है ना इराब है हर्फ का है हर्फ वाव और हर्फ या है वहाँ तो ये बात सर तनवीन तनवीन की जगह पे हम वाव नून समझेंगे सर और ये खबर है सर जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पर जो है ना वहाँ तनवीन नहीं ढूंढना है वहां पर वाव नून अगर मरफू है तो ढूंढना है वाव नून और मंसूब है तो या नून और मजरूर है तब भी या नून तनवीन मनवीन नहीं ढूंढना है वाहिद की शक्ल में मुदर्रिसुन मुदर्रिसन मुदर्रिसिन वहां तो एराब हरकत ही है मुदर्रिसुन है ना हरकत हरकत है यहाँ उनकी पेश की हरकत है मुदर्रिसन या जबर की हरकत है मुदर्रिसिन या जेर की हरकत है तो ये जो है ना हरकती इराब है इसको क्या कह रहे हैं हम इसको क्या कह रहे हैं हम ये जो इराब है मुदर्रिसुन मुदर्रिसन मुदर्रिसिन तो ये जो हरकतें हैं पेश और जबर और जेर की ये हरकत है ये तो इसको हरकती इराब कहते हैं हम जो कि कॉमन है बिल्कुल 99% ऐसे ही चलता है इराब है ना 99% जबर जेर पेश में चलता लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर जबर जेर पेश नहीं आता रफा नसब जर में बल्कि वो जो है ना हर्फ हर्फ की शक्ल में इराब दिखाई देता है वहां पर जैसा कि यहाँ पर मुदर्रिसूना तो वाव नून या नून मंसूब है तो वाव नून बूना बूना और मंसूब है तो यीना काफिरूना काफिरीना काफिरीना मुमिना मुमिनीना मुमिनीना मुनाफिकूना मुनाफिकीना मुनाफिकीना तो वूना यीना तो यहाँ पर इसको इस इराब को क्या कहेंगे हम कौन सा इराब कहेंगे इसको हम नाम हरफी इराब कहेंगे
حرف کی شکل میں ہے اعراب، یہاں زبر زیر پیش کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ واو نون اور یا نون کی شکل میں، واو کی شکل میں اور یا کی شکل میں. تو میں نے جو بات کہی ہے ابھی جمع سالم کے اعراب کے بارے میں، یہ بات سمجھ میں آ گئی کیا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی جی الحمدللہ. سسٹر سمریتا کو سمجھ میں آیا کہ یہ اعراب جمع سالم کا اعراب سمجھ میں آیا کہ آپ کو نہیں سر، نہیں سمجھ میں آیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اوکے اوکے. ایک ٹیچر ہے تو کیا کہیں گے؟ اچھا آپ کہیے. اب سسٹر سبرین آپ کہیے کہ تم ٹیچر ہو تو کیسے کہیں گے؟ ایک مرد کو کہیے تم ٹیچر ہو. انت مدرسن. اوکے انت مدرسن. لیکن ہمارے سامنے جو ہے نا بہت سارے ٹیچر ہو تو ان سے کیسے کہیں گے آپ؟ کہیے. انتم مدرسون. اب یہ جو مدرسون کہہ رہے واو اور نون ایڈ کیا آپ نے مدرسون کے آگے، جی سر. تو یہ جو آگے جو واو نون ایڈ کیا یہ جو ہے نا جو پہلے جب واحد کی شکل کہہ رہے تھے مدرسن، آپ واحد کی شکل کیا کہہ رہے تھے بتائیے پہلے دوبارہ. مدرسون. وہاں پر جو ہے نا پیش استعمال کر رہے تھے کہ نہیں آپ؟ مدرسون میں پیش استعمال کر رہے تھے. ہاں پیش تھی. دو پیش ہے نا، پیش چاہے ایک ہو یا دو وہ چھوڑ دیجیے، ابھی پیش استعمال کر رہے تھے آپ. جی سر. رفع مرفوع بنا رہے تھے اس کو. آپ نے بنایا، آپ نے بتایا تھا انت مدرسن، تو مدرسن کو آپ نے مرفوع کیا کہ نہیں کیا؟ جی سر. اچھا مرفوع کیا تو اس کے لیے آپ نے مدرسن کہا، پیش استعمال کیا، دو پیش. لیکن بہت سارے مدرس تھے تو آپ نے کہا کہ انتم مدرسون. اب جو ہے نا یہاں پر پھر دوبارہ مدرسون مرفوع ہوگا، تو یہاں مرفوع کرنے کے لیے واو کا استعمال کیا کہ نہیں آپ نے؟ ہاں جی سر، واو نون ایڈ کی. یہ واو اور نون یہی جو ہے نا یہ اعراب ہے جمع سالم کا، پیش کی شکل میں، مرفوع کی شکل میں. جمع سالم کا اعراب یہی ہے، مرفوع کی شکل میں حرفی اعراب ہے. تو یہ مرفوع کا اعراب کیا ہو گیا؟ واو اور نون. واو اور نون مدرسون. اچھا یہی لفظ مدرسون، سسٹر سبرینا ایک مرتبہ اور بتائیے مجھے، میں جو پوچھ رہا ہوں مدرسون جو لفظ ہے منصوب کی شکل میں کیا کہیں گے آپ؟ مدرسن. ویری گڈ مدرسن. لیکن بہت سارے ٹیچر ہوں، بہت سارے ٹیچر ہوں تو ان کو جو ہے نا مدرسونا یا جو ہے نا اس کو منصوب کی شکل میں مدرسونا نہیں کہیں گے. اب مدرسونا کو ہم کیا کر دیں گے؟ مدرسینا. کیا کر دیں گے؟ کسی نون ایڈ کریں گے. کیا نون ایڈ کر دیں گے؟ یہ جو یا ایڈ کیا ہم نے یہ زبر کی جگہ پر ایڈ کیا. یا جو ایڈ کیا کس کی جگہ پر ایڈ کیا ہم نے؟ ہاں جی یہاں پر حرف کی شکل میں اعراب آیا. اچھا مدرسن ہو گیا اور مدرسن ہو گیا. اور یہی مدرسن کو مجرور کی شکل میں کیا کہیں گے آپ؟ مجرور کی شکل میں کیا کہیں گے؟ مدرسن. ہم نے مرفوع کہا مدرسن، منصوب کہا مدرسن، اور مجرور کیا کہیں گے ہم؟ مدرسن. مدرسین. مدرسن نہیں کہیں گے ہم. مجرور کی شکل میں کیا کہیں گے ہم؟ مدرسین. مدرسن کہیں گے. مدرسن، مدرسن، مدرسین. اچھا تو جو مجرور کی شکل میں مدرسین کہہ رہے ہیں، اب یہ لفظ جمع میں چلا جائے گا تو اب مدرسین کہیں گے ہم اس کو. کیا کہیں گے؟ مدرسین. اب یاد رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ریپیٹ کرتے ہوں، ہم اپنی بات کو اپنی کلاس کو یہ ختم کریں گے. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا سارے لوگ. مرفوع کی شکل میں مدرسن، منصوب کی شکل میں مدرسن، اور مجرور کے اور جو ہے نا مجرور کی شکل میں مدرسین. مدرسن، مدرسن، مدرسین. کیا کہا میں نے سسٹر سبرینا؟ بولیے گا تینوں شکلیں. مرفوع کی شکل میں مدرسن، منصوب کی شکل میں مدرسن، مجرور کی شکل میں مدرسین. اب یہی لفظ جو ہے نا جمع سالم میں جائے گا تو اس کی جمع کی اس کا اعراب ایسا پڑھیں گے مدرسونا، مدرسینا، مدرسینا. مرفوع منصوب مجرور. دوبارہ سنیے گا مدرسونا، مدرسینا، مدرسینا. مرفوع منصوب مجرور. آپ ریپیٹ کیجئے گا. مرفوع کی شکل میں مدرسونا، منصوب کی شکل میں مدرسینا، اور مجرور کی شکل میں مدرسینا. اب یہاں پر مرفوع اور منصوب اور مجرور بنانے کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ حرکت نہیں استعمال کر رہے، حرف کو استعمال کر رہے ہیں. نون اور یا نون کو ایڈ کر رہے ہیں ہم، دیر پیش ایڈ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. اسی لیے اس کو حرفی اعراب کرے. اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حرفی اعراب. کیا کہہ رہے ہیں اس کو سسٹر سبرینا؟ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو؟
حرفی اعراب تو یاد رہے گا آپ کو یہ جمع سالم کا احرام کیا اور لکھ کر رکھتی ہوں سر ابھی. ہاں اس کو لکھ کر رکھیے گا. اچھا کافرون کافرین کافرون کافرون کافرین کافرین تو کافرون کون سی شکل ہے اعراب کی؟ کافرون مرفوع کی شکل ہے. مرفوع کی شکل ہے. کافرین کون سی شکل ہے اعراب کی؟ کافرین منصوب کی شکل ہے اور کافرین دونوں مجرور کی شکل. منصوب اور مجرور دونوں کی شکل ہے. کافرین کافرین جو ہے نا یہ منصوب اور مجرور دونوں کی شکل ہے کہ نہیں؟ تو مرفوع ہے تو کافرون اور منصوب ہے اور مجرور ہے دونوں شکل میں یہ بتائیے یہ کیا کہا میں نے؟ اونا اینا اینا تو یہ وہ نہ کہہ رہے یہ مرفوع کی شکل، یہ نہ کہہ رہے یہ منصوب اور مجرور کی شکل ہے. مجرور کی شکل. ہاں اور اس کو کہہ رہے ہم کون سا اعراب؟ اس کو کون سا اعراب کہہ رہے ہم؟ حرفی اعراب. حرفی اعراب کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ہم؟ کیونکہ یہ واو اور نون ایڈ ہے اس میں حرکت نہ ہوئے. جی یہاں پر حرف کی شکل میں اعراب ظاہر کیا گیا ہے اس لیے حرفی اعراب حرکت کی شکل میں نہیں ہے، زبر زیر پیش کی شکل میں تھوڑی ہے جہاں پر اعراب حرف کی شکل میں ہے، اس لیے حرفی اعراب کرے. بات سمجھ آ گئی؟ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آ گئی سر آ گئی الحمدللہ. اچھا اس کو لکھیے گا اپنے رجسٹر میں اور ہائی لائٹ کیجیے گا، اور جو ہے نا پھر نیکسٹ ٹائم غلطی کریں گے تو اپنے رجسٹر میں کم از کم آپ کو دیکھنے کے لیے ریفرنس لکھیے گا آپ اپنا، ہے نا؟ جی سر جی سر. اب اوپر لکھیے گا موٹے پین سے جمع سالم کا اعراب ایسے لکھیے گا، اور جمع سالم کا اعراب ہیڈنگ ڈالیے گا اور نیچے لکھیے گا مدرسونا مدرسینا مدرسینا، اور بونا واو نون کو جو ہے نا انڈر لائن کیجیے گا اور یا نون کو انڈر لائن کیجیے گا اور یا نون کو انڈر لائن کیجیے گا، اور نیچے لکھیے گا مدرسونا یہ مرفوع کی شکل میں اعراب ہے، اور مدرسینا یہ منصوب اور مجرور کی شکل میں اعراب ہے، اور نیچے پھر لکھیے گا اس کو ہم حرفی اعراب کہتے ہیں. اتنا کچھ لکھ کر جو ہے نا گروپ میں ڈالیے گا، میں نے جو بتایا ابھی میں نے جو کچھ بولا ہے اس کو لکھیے گا اور لکھ کر جو ہے نا گروپ میں ڈالیے اسکرین شاٹ لے کر اس کا کیا لکھا، ٹھیک ہے جی سر. تاکہ نیکسٹ ٹائم غلطی کرے تو آپ کا یہی ریفرنس میں بتا دوں کہ دیکھیں آپ کو میں نے لکھوایا تھا، ہے نا؟ چلیے گا. جزاک اللہ. تو آج کے کلاس میں جو ہے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سیکھنے ملی ماشاءاللہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس میں مزہ آیا آپ لوگوں کو؟ مؤنث ہو تو ہاں جی مؤنث ہو تو مؤنث ہو تو اس کو بعد میں بتائیں گے، نہیں تو پھر جو ہے نا سب کو پرابلم آ جائے گا. ابھی جو کچھ ہم نے بتایا وہ سب نکل جائے گا دماغ سے اگلے ہفتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جمع سالم مؤنث کا اعراب بتا دیں گے، بہت ایزی ہے. آتن آتین آتین اگر کسی کو یاد رکھنا ہو تو یاد رکھیے گا. آتن آتین آتین مرفوع ہے تو آتن، مدرساتن مہندساتن مؤمناتن قانتاتن عابداتن، ہے نا؟ قرآن کے اندر بڑا استعمال ہوا یہ تو، ہے نا؟ اور جو ہے نا منصوب اور مجرور آتن آتن مؤمناتن قانتاتن، ہے نا؟ ٹھیک ہے قرآن کے اندر یہ آیا ہوا. سورہ نساء میں ہے نا؟ ہاں جی سورہ نساء میں ہاں جی قرآن کے اندر یہ ایک آیت ہے، لمبی آیت ہے، اس کے اندر یہ سارا کچھ استعمال ہوا ہے. ہاں تو ہے نا فیباتن اور قانتاتن اور عابداتن اور ہے نا صائحاتن، تو بہت سارا یہ جو نا جمع سالم مؤنث استعمال ہوا ہے. تو آتن 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 لکھ لیجیے گا آپ لوگ اگر لکھنا ہے تو. اب سسٹر صبرین آپ لکھ لیجیے گا اس کو جمع سالم مؤنث آتن 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 مؤمناتن 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 منصوب مرفوع منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. آپ سے آج کی کلاس کیسی رہی آپ لوگوں کی بتائیے گا؟ انٹرسٹنگ رہی ہے آج کی کلاس؟ الحمدللہ. ہاں جی سسٹر یاسمین آج کی کلاس میں کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھی سر. اچھا اس سے پہلے کی جو کلاسز آپ دیکھ چکی ہیں ان کو؟ جی دیکھتے ہیں اور غلطیاں بھی کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ امپروومنٹ ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ وقت کے ساتھ میں جو ہے نا بہتری آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. خیر ہوگا انشاءاللہ. اسی پر اپنے بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم. سر ایک ریکویسٹ ہے سر. جی سر لاسٹ ویک کی کلاس ہے اور اس کلاس کو اپلوڈ کیجیے. جی بول دیا عدنان بھائی سے، بول دیا بھائی. انشاءاللہ آج کی بھی کلاس ساتھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، ساری کچھ ساتھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. آج کی اور کل کی بھی آ جائے گی اور اس کی پہلے والی. جزاک اللہ سر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.